پڑھنا ضروری، تعلیم ضروری، ایجوکیشن مسٹ ہے۔ آج ہماری جو حالت ہے اس کی وجہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری قوم تعلیم میں پیچھے ہو رہی ہے، ہم ایجوکیشن میں پیچھے جا رہے ہیں۔ ورنہ اس قوم کی کیا تاریخ تھی وہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ جتنی سائنس لے کے بیٹھے نا یہ مسلمانوں کی دین ہے۔ آج ہمارے بچے سڑکوں پہ گلیوں میں بیٹھ کر رمی کھیل رہے ہیں، پب جی کھیل رہے ہیں۔ ان کے مستقبل کی، ان کے فیوچر کی کوئی فکر ہی نہیں ہے ہمیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے نشے کے عادی ہو گئے، نشے کا کاروبار آپ کے محلے میں ہو رہا ہے، آپ خاموش ہیں۔ بچوں کے مستقبل کو تباہ کیا جا رہا ہے، آپ چپ ہیں۔ یوم ینادی کل اناس بامامہم، قیامت کے دن اللہ پوچھے گا تم سے تم نے اپنی نسلوں کے ساتھ کیا کیا۔ ابھی بھی سویرا ہے، حالات ماحول اتنے زیادہ بکھرتے جا رہے ہیں اور اتنا ماحول بگڑتا جا رہا ہے، پھر بھی آنکھ نہیں کھل رہی ہے ہماری۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوئے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے یعنی زیر کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ وہی مستی، وہی دھینگا مستی، وہی اسٹنٹ، وہی بائک پر بدماشی وہ چالو ہے، وہی بارات میں ننگا ناچ ہو رہا ہے، وہی ڈی جے پر اپنی ماں بہن بیٹیوں کو نچایا جا رہا ہے۔ کوئی بولنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ جہالت نے ہمیں یہاں اس دروازے پر پہنچایا ہے، ہماری جہالت نے، لٹریسی نے، ہمارے اندر تعلیم نہیں، ایجوکیشن نہیں۔ خدا کی قسم یاد کریں گے آپ بعد میں، حق بات منہ پہ بول رہا ہوں میں، اس میں بھی ہوں، ایسا نہیں کہ آپ کو بول رہا ہوں، میں اپنے سے کو بھی بول رہا ہوں کہ اگر میں نے بھی اپنے بچوں پر دھیان نہیں دیا، آنے والی نسلوں پر دھیان نہیں دیا، وہ بھی ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ اور انشاءاللہ العزیز اس کے لیے ایک قدم اٹھا لیا گیا ہے اور بہت جلد وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں کہ ہم کیا قدم اٹھا رہے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ آپ بھی اس میں ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں۔ خیر، یہ آیت آئی اقرا بسم ربک الذی خلق، تو پہلا لفظ، پہلا اچھر جو قرآن کی صورت میں آیا وہ کیا ہے؟ اقرا، پڑھو۔ اس لیے کہ پڑھو گے نہیں تو جانو گے کیسے، اور جانو گے نہیں تو مانو گے کیسے؟ بھائی انسان پہلے جانتا ہے پھر مانتا ہے۔ اگر آپ کو جانکاری نہ ہو تو آپ میں نہ ڈر ہوگا، نہ خوف ہوگا، نہ امید ہوگی، کچھ نہیں ہوگا اگر آپ نہیں جانتے۔ اور چونکہ ہمیں اللہ سے ڈرنا بھی ہے اور اللہ ہی سے امید رکھنی ہے، تو پھر اللہ کے بارے میں جانو تو، اور جانو گے اسی وقت جب پڑھو گے، لکھو گے۔ جب پڑھو گے نہیں تو جانو گے کیسے؟ جانو گے نہیں تو مانو گے کیسے؟ اس لیے پڑھنا لکھنا، پڑھائی لکھائی یہ ہماری عقل کی روشنی کے لیے لازم ہے۔ پہلا لفظ آ رہا ہے پڑھو، اور ہم اتنے ہی دور ہوتے جا رہے ہیں پڑھائی سے۔ پڑھنا ضروری، تعلیم ضروری، ایجوکیشن مسٹ ہے۔ آج ہماری جو حالت ہے اس کی وجہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری قوم تعلیم میں پیچھے ہو رہی ہے، ہم ایجوکیشن میں پیچھے جا رہے ہیں۔ ورنہ اس قوم کی کیا تاریخ تھی وہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ جتنی سائنس لے کے بیٹھے نا یہ مسلمانوں کی دین ہے۔ یہ بڑے بڑے فلسفی، بڑے بڑے سائنٹسٹ جو مسلمان تھے، جن کی کتابیں یورپ والوں نے چوری کی ہیں، یہ اسی پہ تحقیق اور ریسرچ کر رہے ہیں۔ یہ پوری تاریخ ہے، لیکن علم تو مسلمان کے پاس تھا، تعلیم تو مسلمانوں کے پاس تھی، بڑی بڑی درسگاہیں مسلمان لگاتے تھے، بڑے بڑے اسکول مسلمان چلا رہے تھے،
لیکن آج ہم دوسروں کے محتاج ہیں، اور یہی محتاجی نے آج ہمیں اس حال پر لا کر چھوڑ دیا کہ ہماری ماں بہنوں کے سروں سے حجاب کھینچا جا رہا ہے۔ اسی محتاجی نے ہمیں ذلت کے اس دروازے پر پہنچا دیا کہ گھر کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ آج ہم سے کہا جا رہا ہے یہ پہنو یہ نہ پہنو، یہ کھاؤ یہ مت کھاؤ۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم تعلیم میں، علم میں، ایجوکیشن میں بہت پیچھے چلے گئے۔ آج ہمارے بچے سڑکوں پہ گلیوں میں بیٹھ کر رمی کھیل رہے ہیں، پب جی کھیل رہے ہیں۔ ان کے مستقبل کی، ان کے فیوچر کی کوئی فکر ہی نہیں ہے ہمیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے نشے کے عادی ہو گئے۔ نشے کا کاروبار آپ کے محلے میں ہو رہا ہے، آپ خاموش ہیں۔ بچوں کے مستقبل کو تباہ کیا جا رہا ہے، آپ چپ ہیں۔ یوم ینادی کل اناس بامامہم، قیامت کے دن اللہ پوچھے گا تم سے تم نے اپنی نسلوں کے ساتھ کیا کیا۔ یہ اللہ کی امانتیں ہیں جو تمہارے پاس ہیں بچوں کی شکل میں، اس کو تم نے کس دھارے پر لگایا، تم سے سوال کیا جائے گا۔ یہ مت سمجھنا کہ مر گئے تو چھوٹ جائیں گے، مرنے کے بعد ہی تو پکڑ ہے۔ ابھی بھی سویرا ہے، حالات، ماحول اتنے زیادہ بکھرتے جا رہے ہیں اور اتنا ماحول بگڑتا جا رہا ہے، پھر بھی آنکھ نہیں کھل رہی ہے ہماری۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوئے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے یعنی زیر کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ ہم کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے اور ہماری پوری قوم نشانے پر ہے۔ ہمیں کون سا قدم اٹھانا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کون سا قدم اٹھانا چاہیے، ہمارے آنے والی نسلیں تو محفوظ ہو جائیں۔ وہی مستی، وہی دھینگا مستی، وہی اسٹنٹ، وہی بائک پر بدماشی وہ چالو ہے، وہی بارات میں ننگا ناچ ہو رہا ہے، وہی ڈی جے پر اپنی ماں بہن بیٹیوں کو نچایا جا رہا ہے۔ کوئی بولنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ جہالت نے ہمیں یہاں اس دروازے پر پہنچایا ہے، ہماری جہالت نے، لٹریسی نے، ہمارے اندر تعلیم نہیں، ایجوکیشن نہیں۔ آپ چلیے میں دوسرے محلوں میں بتاؤں، 9 بجے بعد 10 بجے بعد سناٹا ہو جاتا ہے، ہر آدمی اپنے گھر میں آرام کرتا ہے، سو جاتا ہے۔ صبح 5 بجے اٹھے دیکھے تو سڑک پر دوڑتا ہوا ملتا ہے۔ ہمارے علاقوں میں آئیے، آوارہ گردی کرنے والے نوجوان رات بھر بیٹھ کر مستی خوری میں پوری رات گزار دیتے ہیں۔ تمہیں کل کی فکر نہیں ہے؟ اگر رات اللہ رسول کے لیے جاگ رہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، یہ سڑکوں پر آواروں کی طرح بیٹھ کر راتیں پاس کر دینا، گلیوں میں ٹہلتے رہنا، یہ سب کرنا، یہ سب کیا ہے؟ اور گھر میں کوئی بولنے والا نہیں ہے یار۔ کنٹرول کرو اپنے معاشرے کو، کنٹرول کرو، بولنا سیکھو، حق بولنا سیکھیں۔ اس لیے کہ نہیں بولیں گے وہاں تک یہ کنٹرول قوم ہونے والی نہیں ہے، یہ بچے تمہارے قابو میں نہیں آئیں گے۔ خدا کی قسم یاد کریں گے آپ بعد میں، حق بات منہ پہ بول رہا ہوں میں، اس میں بھی ہوں، ایسا نہیں کہ آپ کو بول رہا ہوں، میں اپنے سے کو بھی بول رہا ہوں کہ اگر میں نے بھی اپنے بچوں پر دھیان نہیں دیا، آنے والی نسلوں پر دھیان نہیں دیا، وہ بھی ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ ہمارا فرض ہے یار، ہم ان کو صحیح راستہ بتائیں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، کچھ بھی کریں گے، ان کو راستے پہ لگانا ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز اس کے لیے ایک قدم اٹھا لیا گیا ہے اور بہت جلد وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں کہ ہم کیا قدم اٹھا رہے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ آپ بھی اس میں ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں، ہمارے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملائیں، تاکہ معاشرے کو پاک کیا جائے، معاشرے کو تعلیم سے آراستہ کیا جائے، معاشرے کے اندر ایجوکیشن کو عام کیا جائے، اور یہ ساری آوارہ گردی ختم کی جائے۔ اور اس کے لیے انشاءاللہ العزیز بہت جلد قدم اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پر گامزن رکھے۔